السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کے قدرتی وسائل۔ تو قدرتی وسائل کہتے کسے ہیں؟ جیسے قدرتی وسائل جو ہے یہ ایک معاشی اصطلاح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کردہ اللہ تعالیٰ کی آسائشیں ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ کسی بھی ملک اور خطے یا علاقے میں موجود ہوں یا پوشیدہ ہوں، جیسے زمین ہوگی، پانی، ہوا، جنگلات اور معدنیات وغیرہ، تو ان کو ہم قدرتی وسائل کہتے ہیں۔ اور جو مصنوعی وسائل ہوتے ہیں وہ جو انسانوں نے پیدا کیے ہیں، جیسے ریلیں ہو گئیں، سڑکیں ہو گئیں، نہریں ہو گئیں، ڈیم ہو گئے، ٹیوب ویلز ہو گئے، اسے ہم مصنوعی وسائل کہتے ہیں۔ اب اس کی اہمیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہے قدرتی وسائل کی، کہ جو جہاں پر جن ممالک میں قدرتی وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہاں کے وہ ممالک جو ہیں وہ بڑے متمدن ہوتے ہیں، تہذیب یافتہ ہوتے ہیں۔ انسان اپنی ہمت اور کوشش سے زمین کے اوپر اور زمین کے اندر پوشیدہ قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھا کر اپنے مصنوعی وسائل پیدا کرتا ہے، یعنی کہ اس سے جس وقت انسان اپنے زمین سے اوپر اور اس کے نیچے کے جو پوشیدہ قدرتی وسائل ہیں ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے، تو اس میں کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے اس کے وسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور اپنے ملک کے معاشی ترقی کی رفتار جو ہے انسان وہ تیز کر سکتا ہے۔ مثلاً سڑکوں کی تعمیر ہو جاتی ہے، ٹیوب ویلوں کے ذریعے آبپاشی ہوتی ہے، نہروں اور ڈیموں کی تعمیرات ہوتی ہیں۔ تو یہ انسان کی تہذیب و تمدن کی زندگی میں قدرتی وسائل جو ہوتے ہیں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب انسان زمانہ قدیمی سے دنیا میں قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کہ شروع میں جو ہوتا تھا قدرتی وسائل، جب ابتدائی زمانہ تھا تو اس میں صرف درخت ہوتے تھے، اس کی مصنوعات ہوتی تھی، جیسے پتے ہوتے تھے، اس کی چھال ہوتی تھی، ان سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، اور مچھلیاں ہوتی تھیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے حیوانات، زراعت اور معدنی وسائل کی طرف بھی توجہ دی، جس کے نتیجے میں صنعتی ترقی کا آغاز ہوا۔ اور پاکستان کے جو قدرتی وسائل ہیں ان میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو زمین جو ہے یہ ہے، اور یہ بڑا اہم قدرتی وسیلہ ہے۔ اس میں جو ہے جیسے چٹانیں ہوتی ہیں ان کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اس سے جو زراعت پیدا ہوتے ہیں ان سے نرم مٹی جو ہے وہ مارز وجود میں آ جاتی ہے، کہ اوپر نیچے جب وہ ہوتی ہے تو اس سے زرخیز ہو جاتی ہے، اور نرم مٹی سے انسان اور حیوان کی جو بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں، جیسے خوراک اور لباس کے لیے روئی پیدا کی جاتی ہے، فصل پیدا کی جاتی ہے، مویشیوں کے لیے گھاس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، پھر مویشیوں کی کھال اور ریشوں سے انسانی لباس کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہے۔ نرم مٹی پر درخت اگائے جاتے ہیں، پھر ان درختوں کی جو لکڑی ہے اس سے ایندھن اور عمارتی لکڑی حاصل ہوتی ہے، اور نرم مٹی جو ہوتی ہے اس سے برتن اور مکانات بنانے کے لیے اینٹیں بنائی جاتی ہیں۔ تو پاکستان اس کے علاوہ بھی جو دریاؤں سے لائی گئی مٹی ہوتی ہے، پانی کے ذریعے جو آتی ہے وہ بھی زرخیز ہوتی ہے، وہ کھیتی باڑی کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اور جو چٹانیں ہوتی ہیں ان کے پتھروں سے مکانات تعمیر کیے جاتے ہیں، اس کے کنکروں سے مکانوں کے جو پختہ فرش ہے وہ تعمیر کیے جاتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہم کہتے ہیں کہ قدرتی وسیلہ ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ یہ ایک بڑا اہم قدرتی وسیلہ ہے کہ پانی جو ہے انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے لیے فصلوں اور مچھلی کی پیداوار کے لیے بھی یہ نہایت اہم ہے۔ گرمی کے باعث جیسے پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے اور پھر اس سے بادل بنتے ہیں، بادلوں سے جو بارش برستی ہے تو اس عمل سے دریاؤں میں پانی آتا ہے، اور یہ پانی جو دریاؤں سے آتا ہے اس سے ہماری جو فصلیں ہیں ان کی آبیاری ہم کرتے ہیں، اور لوہے کی مشینوں کو گھما پھرا کر پنچکیوں سے بجلی بنائی جاتی ہے، یا بجلی بنتی ہے پانی سے، اور اس سے ہماری بجلی سے جو ہوتی ہیں وہ ہماری توانائی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف صنعتوں کے لیے پانی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دریا بھی دیے ہیں، جھیلیں بھی دی ہیں، سمندر بھی دی ہیں، یعنی کہ بے پناہ وسائل جو ہے پانی کی صورت میں پاکستان کے پاس موجود ہے۔ تیسرا وسیلہ جو ہوتا ہے قدرتی وسائل میں وہ ہے ہوا، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ سانس لینے کے لیے ہوا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اسی ہوا سے ہی آب و ہوا جو ہے وہ مارز وجود میں آتی ہے، کہ جہاں پر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے وہاں پر کیا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، یا اسی طرح۔ اور آب و ہوا جو ہے وہ پودوں کی نشو و نما کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہوا کے ساتھ ساتھ دھوپ بھی جو ہے وہ بھی ایک قدرتی وسیلہ ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو بھی کسی قسم کی فصل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ دھوپ جو ہے وہ فصلوں کے لیے کھاد کا کام کرتی
کرتی ہے کہ اگر کسی فصل کو پانی بھی میسر آ جائے اور ہوا بھی میسر آ جائے، مٹی بھی زرخیز مل جائے، لیکن اگر جو ہے دھوپ نہ ملے تو وہ فصل بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو خوش قسمتی سے ہمارے یہاں پر جو ہے پاکستان میں دھوپ اور ہوا جیسے قدرتی وسائل جو ہے ہمیں وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیت کیے گئے ہیں، اور یہاں ہر قسم کے موسم جو ہیں ہمیں ملتے ہیں، ہمیں ہر قسم کی اجناس اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ گرمیوں میں الگ اجناس پیدا ہوتی ہیں، سردیوں میں الگ پیدا ہوتی ہیں، گرمیوں کے پھل الگ ہوتے ہیں، سردیوں کے الگ ہوتے ہیں۔ پھر ایک وسیلہ جو ہے وہ جنگلات بھی ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ سب سے پہلے جنگلات کے قدرتی وسائل سے استفادہ حاصل کیا تھا نا، کہ جس وقت انسان نے تہذیب و تمدن کی طرف جو قدم رکھا تھا تو وہ جنگلات سے ہی اس نے فائدہ حاصل کیا تھا۔ پاکستان کے جو جنگلات ہیں وہ بھی اہم قدرتی وسائل میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں پر شمال مغربی پہاڑی علاقے، دامن کو مغربی کوہستانی علاقے، دریائی علاقوں میں جنگلات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے مصنوعی جنگلات بھی ہیں، جیسے چھانگا مانگا کا جنگل ہو گیا، چیچا وطنی کے نزدیک جنگلات ہو گئے، اور اس کے علاوہ نہروں اور سڑکوں کے کناروں پر بھی جنگلات لگا کر جنگلات کی کمی کو پورا کیا گیا۔ اب تو ہماری حکومت کی طرف سے بھی ہے نا کہ پودے لگائیں، تو پودے جو ہیں انہی میں شمار ہو جائیں گے، اور ان جنگلات سے جو ہوتا ہے ہمیں کیا ملتا ہے، ایندھن ملتا ہے، لکڑی ملتی ہے، جس سے ہم اپنی ضروریات زندگی جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو جنگلات ہوتے ہیں وہ پانی کے بہاؤ کو بھی روکتے ہیں، سیلاب سے بھی جو ہے ملک کو بچاؤ کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے آب و ہوا کے لیے بھی بڑے موضوع ہوتے ہیں، بارشوں کا وسیلہ بھی جو ہے وہ جنگلات بنتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے ماہی گیری کے وسائل، جو ہے کہ ماہی گیری کیا ہوتا ہے، جو مچھلیاں جو ہوتی ہیں، مچھلیوں کو خوراک کے طور پر انسان نے استعمال کرنا جو ہے وہ زمانہ قدیم سے ہی شروع کیا ہوا تھا، اور جو ماہی گیر کا جو دوسرا قدیم قدرتی وسیلہ اسے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ماہی گیری ہے یہ انسان کا دوسرا قدرتی جو قدیم وسیلہ ہے اسے کہیں گے، جس سے انسان نے استفادہ حاصل کیا تھا۔ آج بھی دنیا میں جو ہے وہ ہزاروں ٹن مچھلی جو ہے پکڑی جاتی ہے اور لوگوں کی خوراک بنتی ہے۔ پاکستان میں بھی جو ماہی گیری ہے وہ ایک اہم وسیلہ ہے۔ پاکستان میں تقریباً 600 میل جو ساحلی علاقہ ہے وہاں پر دریا، جھیلوں، نہروں اور تالابوں سے تقریباً 1.5 لاکھ ٹن مچھلی جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے، اور اس کا جو ہے زیادہ حصہ جو ہے وہ ہمیں تقریباً 1/3 جو مکران کے ساحل سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ مچھلی جو ہے خشک کر کے اسے عرب ممالک میں بھی برآمد کیا جاتا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی اسے برآمد کیا جاتا ہے۔ ملک کے مختلف ڈیموں میں جو بنی ہوئی ہیں جھیلیں، وہاں پر بھی مچھلی کی افزائش بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ لوگوں نے جو ہے وہ گھروں میں بھی جو تالاب بنائے ہوئے ہیں وہاں پر بھی مچھلی کو پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہوتا ہے ہمارے جو اس یہ ہے وسائل میں وہ زرعی وسائل آ جاتے ہیں، کہ جب انسانی آبادیوں میں اضافہ ہوا تو انسان نے اپنی خوراکی ضروریات پورا کرنے کے لیے جنگلوں میں پھرنے والے جانوروں کو سدھا کر ان سے دودھ اور مکھن حاصل کرنا شروع کیا تھا، کہ جس طرح آبادی میں اضافہ ہوتا گیا لوگوں نے اپنے وسائل کو بڑھانا شروع کر دیا، اور اس سے کیا ہوا کہ جو جانور تھے ان سے دودھ مکھن حاصل کرنا شروع کیا۔ پھر خودرو پودوں کے بیج جیسے اکٹھے کر کے انہوں نے ان جانوروں کے لیے کاشتکاری کی، اور پھر ان کے لیے جو ہے وہ چارہ جو تھا وہ بنایا جاتا تھا۔ پھر آج کی دنیا کی جو تقریباً 2/3 آبادی ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، اور انسان کی تمام تر خوراک، لباس کی ضروریات جو ہے وہ اسی سے پوری ہوتی ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا قدرتی وسیلہ ہے وہ زرخیز اور نرم مٹی ہے، اور اسی پر جو ہے زرعی معیشت کا ہمارا انحصار ہے۔ ملک کا میدانی علاقہ دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی کی بہت گہری تہہ جو ہے اس کا بنا ہوا ہے، اور یہ علاقہ جو ہے دنیا کے زرخیز ترین میدانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو فصلیں ہیں جس طرح گرمیوں اور سردیوں کی، جیسے گندم ہمارے ہاں اجداس میں پائی جاتی ہے، چاول پایا جاتا ہے، مکئی ہے، جوار، باجرہ، دالیں، ایون کہ ہر قسم کی جو ہے وہ فصل تیار ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح کپاس، گنا اور تمباکو بھی جو ہے وہ پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس ایک معدنی وسائل،
کہ معدنی وسائل کسے کہتے ہیں؟ جو زمین کی تہ کے اندر ہوتے ہیں، جو قدرت نے پیدا کیے ہیں، وہ خزانے جو قدرت کی طرف سے پیدا کیے گئے اور وہ ہمیں زمین کے نیچے ملتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے انسان ان خزانوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آج جو معدنی دولت دنیا کی ترقی کا اہم سبب ہے، جیسے معدنی وسائل میں کیا آ جائے گا؟ تیل آ جاتا ہے، گیس آ جاتی ہے، سیسا، تانبا، دھاتیں مختلف جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کی سطح پر مختلف قسم کے نقوش پائے جاتے ہیں، اس میں پہاڑیاں، سطح مرتفع اور میدان ہیں، اور سطح میں جتنا فرق ہوتا جائے گا اس سے چیزیں جو ہیں اتنے ہی معدنی وسائل جو ہیں ان میں تبدیلی آتی جائے گی۔ اور ہمارے ہاں جیسے سخت چٹانوں کی تہوں سے ہمیں معدنی دولت نکالی جاتی ہے، جس میں لوہا، تانبا، سیسا، نمک، کرومائٹ، جیپسم وغیرہ جو ہے، گندھک بھی ہے، چونے کا پتھر بھی ہے، اچھی مٹی بھی ہے، یہ تمام چیزیں ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ طاقتی معدنیات جس میں کہ ہمیں ملتا ہے، پتھر کا کوئلہ ہو جاتا ہے، معدنی تیل ہو جاتا ہے، قدرتی گیس ہے، اور سونا اور چاندی، یورینیم اور قیمتی پتھر جو ہے وہ ہمیں معدنی وسائل کی صورت میں ملتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے بیش بہا خزانے ہیں کہ جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہیں۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے پاکستان کے قدرتی وسائل یہ ختم ہو گیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے اگلے لیکچر میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔